السلام علیکم ویزو حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ کشمیر میں 5 درجے کے راجپوت، ان میں بہت ساری وہ گوتے ہیں جو پنجاب میں بھی آباد ہیں لیکن یہاں پر اول درجے میں ہیں۔ وہاں پر وہ 5ویں یا چوتھے یا دوسرے نمبر پر کیوں چلی گئیں، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے، وہاں جا کر ان کے پاس مال و متاع یا مویشی کم ہوں، جائیدادیں کم ہوں اور وہ نچلے درجے کے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ مال کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ویسے سب ایک ہی درجے کے راجپوت ہیں۔ راجپوت درجہ اول، جموال خاندان۔ جموں و کشمیر کی حدود میں درجہ اول کا خاندان ہے۔ اس کی 3 شاخیں ہیں، جسروٹیا، منکوٹیا اور جموال۔ ان تینوں فرقوں کی پھر اور کئی شاخیں ہیں۔ اس کے بعد ہیں راجپوت درجہ دوم، منہاس۔ آپ نے 36 شاہی خاندانوں میں دیکھا ہو کہ منہاس شاہی خاندان ہے، یہ 36 رائل فیملیوں میں داخل ہیں منہاس، لیکن کشمیر میں دوسرے درجے میں ہیں۔ کیوں؟ تو وہاں جا کر ہو سکتا ہے ان کے پاس مال و متاع کم ہو، جائیدادیں کم ہو، کوئی مستحکم راجدھانی نہ ہو۔ امبا رائی، چب، جرال، اور چب اور جرال بھی راجپوتوں کے 36 شاہی خاندانوں میں داخل ہیں، لیکن کشمیر میں ان کی حالت علیحدہ ہو سکتی ہے۔ بہاؤ اور چند راجپوت درجہ دوم میں شمار کیے جاتے ہیں اور یہ سب آپس ہی میں شادیاں بیاہ کرتے ہیں۔ چب راجپوتوں کی تعداد 1891 کی مردم شماری کے مطابق ہندوؤں میں لکھی ہوئی ہے، یہ 4895 اور مسلمانوں کی تعداد 4891 تھی۔ 1933 کی مردم شماری میں ان کی تعداد حسب ذیل ہے۔ یہ الفاظ دیگر 40 سال کے عرصے میں ہندو چب راجپوتوں میں تقریباً 2640 اور مسلمان چب راجپوتوں میں 2124 اور کل تعداد میں 42 نفوس کا اضافہ ہوا۔ یہ تعداد آپ خود پڑھ لیں، میں آپ کو ویسے پڑھ کے سناتا ہوں۔ جرال راجپوتوں کی کل تعداد ہے جن کی تفصیل فرقہ وار حسب ذیل ہے۔ یہ صرف تعداد جو بتائی گئی ہے یہ کشمیر کی ہے۔ اس کے بعد منہاس راجپوتوں کی کل تعداد بتائی گئی ہے، تفصیل حسب ذیل ہے۔ تعداد آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہیں راجپوت درجہ سوم۔ یہ لوگ اپنی لڑکیاں راجپوت درجہ اول و دوم کو دیتے ہیں لیکن ان سے لے نہیں سکتے، البتہ درجہ چہارم کی لڑکیاں ان کے گھروں میں آباد ہو سکتی ہیں۔ نچلے درجے کی ان کی شاخیں حسب ذیل ہے: رکوال، سلیریا، چہڑک، باگل، بجیا، چودریا، کھنوا یا کھٹوا، پٹرول۔ یہ عجیب نام ہے، آپ سمجھیں گے کہ پٹرول تو ہم پٹرول کو کہتے ہیں جو موٹر سائیکل میں ڈالتے ہیں۔ تو میں آپ کو بات چلوں کہ انڈیا کی بہت مشہور ایکٹریس ہے ریچا چڈھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی چڈھا گوت ہے اور انہوں نے اس نام کو چھوڑا نہیں، اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہاں پیٹرول لکھا ہوا ہے میرے حساب سے تو۔ اور اس کے بعد ہے جاج یا جج۔ آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، گوت کسی کی بھی جو بھی ہو وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ گوت ہی پہچان ہے، وہی اسے قبیلے سے پھر خاندان سے جوڑتی ہے۔ اس کے بعد ہیں راجپوت درجہ چہارم۔ یہ لوگ اپنی لڑکیاں راجپوت درجہ سوم کو دیتے ہیں اور سوائے ٹھکروں کے جو درجہ پنجم کے نیم راجپوت کہلاتے ہیں، کسی اور راجپوت سے لڑکیاں نہیں لے سکتے، آپس میں بھی بیاہ شادی کر لیتے ہیں۔ ان کی ذاتیں حسب ذیل ہیں: مانڈل، رسپال، کرتار، کھتری، سمسال، جگی،
ملوترے، کٹال، بلوال، ہنس، بجو، ہوال، کورے، سروچ۔ رسیال اور بلوال خاندان بھی راجا اگنی برن دوم کی اولاد ہی سے ہیں۔ ان میں بجے دیو بانیے بجالتا گاؤں کے 3 بیٹوں سسپال، ڈیپال اور رسپال کے نام پر علیحدہ علیحدہ قبیلے ہوئے ہیں۔ سسپال سے بوجھے رہائش بجالہ، بجیاں اور رسیال، بانیے رہائشی سے رسیال اور ڈیپال کے پوتے بلو، بانیے بلوالتا عرف ادھے پور سے بلوالتا کے نام پر بلووال خاندان نے شہرت پائی۔ راجپوت درجہ پنجم، جن کو ٹھکر کہتے ہیں، راجپوتانے درجہ چہارم کو لڑکیاں دیتے ہیں اور باہمی گرد بھی شادیاں کر لیتے ہیں آپس میں۔ ان میں چادر ڈالنے کی رسم یعنی طریقہ بیگان رائج ہے۔ یہ لوگ زنار بندی کرتے ہیں، اس لحاظ سے کہ بعض اور اقوام بھی ان میں خلط ملط ہو گئی ہیں، اور کوئی اونے سے اونے راجپوت بھی ان کو لڑکیاں نہیں دیتے۔ ان کو راجپوت کہنا مشکل ہے، مگر بلکہ یہ ایک علیحدہ قوم شمار ہوتی ہے جو راجپوتوں سے بہت کمتر۔ یہاں غور کیجیے گا، بہت سارے لوگوں کو یہاں ڈاؤٹ کلیئر ہوں گے۔ جو راجپوتوں سے بہت کمتر اور جاٹوں اور گجروں سے بہت افضل سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راجپوت جاٹوں سے نکلے ہیں، تو ان کا ڈاؤٹ بھی یہاں کلیئر ہو جائے گا۔ مندرجہ بال خیالات جو 1891 عیسوی کی رپورٹ مردم شماری صفحہ 157-158 پر ظاہر کیے گئے ہیں، آج سے تقریباً 42 سال اور اس سے قبل کے ہیں، لیکن اب بعض سیاسی مسلطوں نے ہندوؤں کی سوشل اصلاحات میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا ہے۔ چنانچہ شادی بیگان، جس کا صرف مسلمانوں میں رواج تھا، اب کشمیر میں پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی، اور گو اب بھی اس پر زیادہ عمل نہیں ہوتا۔ تاہم مہاراجہ ہری سنگھ بہادر نے اس کو جائز قرار دیا۔ اسی طرح ٹھکر، جو اعلیٰ درجے کے راجپوتوں کے نزدیک ایک قسم کے اونے خدمتگار سمجھے جاتے تھے، بلکہ جن کو اونے درجے یعنی کمتر درجے کے راجپوت بھی لڑکیاں دینا کسرِ شان سمجھتے تھے، اب 1932 کے ایک شاہی اعلان کے مطابق ٹھاکروں یعنی راجپوتوں میں شمار کر لیے گئے ہیں۔ 1891 کی عیسوی میں ہندو ٹھکروں کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اب ٹھکروں سمیت ڈوگرا راجپوتوں کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے۔ ٹھکروں کی مشہور ذاتیں حسب ذیل ہیں۔ یعنی آپ سمجھ گئے نا کہ پرانے دور میں یہ لوگ راجپوتوں میں شمار نہیں کیے جاتے تو بہت کمتر سمجھے جاتے تھے، لیکن 1932 میں ایک شاہی اعلامیہ کے مطابق ان کو راجپوت تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو بھی ان کی جو ذیلی ہوتے ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ ڈانگڑی، بجئی، گنگی، سلہوڑے کے کراڑ، کھتری، بریال، کول، لا، چولن پا، منگیترے، اگری، گلاس، بگو، ناڑ، لد ٹھکر جاگیر چننئی میں زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے مورث اعلیٰ نے چننئی میں ایک نالہ کی گزرگاہ میں زراعت کے لیے کوئی زمین ڈھونڈ نکالی تھی۔ پانا یا حاصل کرنا لد کے معنیوں میں اس طرح مستعمل ہوتا ہے، اس لیے اس کے نام پر اس کی اولاد کا نام ہی لد مشہور ہو گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔